من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ بیت ام سلمہ میں جناب جبرائیل آتے ہیں، اس وقت رسول اسلام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ داہنے زانو پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بائیں زانو پر امام حسین علیہ السلام، دونوں کو رسول اسلام پیار کر رہے ہیں۔ جبرائیل آ کر کے خبر دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آپ کے یہ دونوں لال شہید کر دیے جائیں، ایک کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا، دوسرے کو تیر و تلوار سے شہید کیا جائے گا۔ جب یہ خبر جناب جبرائیل رسول اسلام کو پیش کرتے ہیں تو جناب رسول خدا تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ تفصیل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جناب جبرائیل رسول اسلام کی خدمت میں ایک اور بات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَى مُسْتَجَابَةً، اللہ نے ہر نبی کو مستجاب الدعویٰ قرار دیا ہے، اور اس کی یوں تو بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص دعا کی استجابت کا وعدہ خدا نے ہر نبی سے کر رکھا ہے۔ آپ کا لال حسن مجتبیٰ زہر سے شہید کیا جائے گا، آپ کا لال حسین شہید کربلا تیر و تلوار سے شہید کیا جائے گا، لیکن اگر آپ چاہیں تو کانت دعوتوں کا فی ولدیک الحسن والحسین ان یسلمہما من السم والقتل، اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کی مستجاب الدعویٰ، وہ دعا جسے خداوند متعال ضرور قبول فرمائے گا، وہ اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین علیہم السلام کے لیے قرار دیجیے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ دعا آپ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے مشخص اور معین کر دیجئے کہ اللہ عز و جل ان دونوں فرزندوں کو شہادت سے اور زہر حلاحل سے شہید ہونے کے لیے امام حسن علیہ السلام کو بچا لے، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو اگر آپ چاہیں تو آپ کے دونوں لال کو، امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید ہونے سے بھی بچا لے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو تیر و تلوار سے شہید ہونے سے بھی بچا لے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب جبرائیل نے یہ بات تو کہہ دی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اے جبرائیل، آپ یہ پیشنہاد، یہ تجویز جو رکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے رکھ رہے ہیں یا خدا کی طرف سے؟ اگر خدا کی طرف سے رکھ رہے ہیں تو آپ ہی کہہ چکے ہیں، ان اللہ قد حکم علیہما، اللہ نے فیصلہ اور حکم اور دستور جاری فرما دیا ہے کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، پھر آپ ہی کیسے خدا کی طرف سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو اے اللہ کے رسول دعا کر سکتے ہیں، تو خداوند متعال آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حسن مجتبیٰ کو زہر سے بچا لے گا، حسین شہید کربلا کو شہادت سے بچا لے گا، یعنی تیر و تلوار کی شہادت سے بچا لے گا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے اگر یہ خدا کی طرف سے ہے؟ اور اگر آپ کی طرف سے ہے تب بھی اشکال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سید الملائکہ ہیں، آپ تمام فرشتوں کے سید و سردار ہیں۔ جب قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا ہے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ کہ اللہ کے سارے فرشتے امر الہی کو بجا لاتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ امر خدا کے مطابق، دستور الہی کے مطابق ہوتا ہے، پھر کیسے جب سارے فرشتے امر الہی کے تابع ہیں تو آپ سید الملائکہ ہوتے ہوئے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، اس کے امر کے بغیر کوئی تجویز رسول اسلام کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید دوسری جگہ بھی یہ اعلان کر رہا ہے سارے فرشتوں کے لیے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ کے علاوہ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ، فرشتے وہ فرشتے، اللہ کے ایسے فرشتے، یعنی سارے فرشتے ایسے ہیں کہ جو امر الہی کے اوپر تقدم اور سبقت نہیں لے جاتے، جو حکم اور دستور ہوتا ہے بس اسی کو بجا لاتے ہیں، حکم خدا سے پہلے، دستور الہی کے صادر ہونے سے پہلے وہ کوئی نہ کلام کرتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ پھر
آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ تجویز کیسے رکھ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے اگر آپ چاہیں تو حسن اور حسین کو زہر سے اور تلوار سے بچا سکتے ہیں؟ تو شاید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس خطاب سے خود یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے فیصلہ ضرور لے رکھا ہے مگر اس فیصلے کو حتمی نہیں کیا ہے۔ اس میں مرضی رسول خدا کو بھی جاننا چاہتا ہے۔ حکم اور دستور جاری ہونے کے بعد نفاذ کے لیے امضاء اور دستخط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا رسول اپنی ہنسی اور خوشی سے اگر اپنے دونوں لال کی شہادت کو قبول کرتا ہے تبھی میں اس حکم کو نافذ کروں گا۔ جبرائیل اپنی طرف سے کلام نہیں کر رہے تھے بلکہ یقیناً مرضی الہی مشیت الہی کے تحت یہ تجویز رکھ رہے تھے کہ اللہ نے سارے انبیاء کو مستجاب الدعویٰ قرار دیا ہے، کم از کم ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ویسے ہی اے اللہ کے رسول آپ چاہیں تو اپنے دونوں لال کو زہر ہلاہل سے بھی اور تلوار کی دھار سے بھی بچا سکتے ہیں، مگر رسول اسلام نے فرمایا اے جبرائیل انا راضٍ بحکم ربی لا ارید الا ما ارادہ، میں خدا کے فیصلے پر راضی ہوں، خداوند متعال جو چاہتا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں اپنے دونوں لال کی شہادت کے اوپر رضایت کا اعلان کرتا ہوں۔ خدا چاہے جس طریقے سے چاہے میرے دونوں لال کے سلسلے میں فیصلہ سنا سکتا ہے اور اس امر کو جو ان کے سلسلے میں طے کر چکا ہے اسے مرحلے انجام تک پہنچا سکتا ہے، اور اس عمل کو میں اپنے لیے ذخیرہ سمجھوں گا، اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے میں اپنے دونوں لال حسن اور حسین علیہ السلام کی شہادت کو قبول کرتا ہوں۔ اور پھر حکم الہی نافذ ہوا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام زہر سے شہید ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔